السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 20 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 21 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اس واقعے کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ جو آدمی بھی دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے، یعنی آدمی دوسرے کا برا چاہے گا تو خود اسی کے ساتھ برا ہوگا۔ تو یہاں پر ایک وزیر جو تھا جس کے اندر جلن تھی، جو حاسد تھا، ان سے دوسرے کی اچھائی دیکھی نہیں جاتی تھی، اس وجہ سے اس نے ایک دیہاتی کے بارے میں ایک غلط پلان بنایا، منصوبہ بنایا معتصم بادشاہ کو اس سے دور کرنے کے لیے، لیکن خود ہی مصیبت کا اسے سامنا ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ من حفر بیرا لاخیہ وقع فیہ، جو آدمی کنواں کھودتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ قیل ان رجلا من العرب دخل علی المعتصم، کہا گیا ہے کہ بلا شبہ عرب کا ایک آدمی معتصم کے پاس داخل ہوا، گاؤں کا رہنے والا، عرب کا دیہاتی۔ فقربہ ادناہ، بس اس نے اس کو قریب کر دیا اور اس کو نزدیک کر دیا۔ قرب یقرب تقریباً اور ادنا ادنان دونوں کا معنی قریب کرنا۔ وجعلہ ندیمہ، اور اس نے اس کو اپنا ہمنشین بنا دیا۔ ندیم ہمنشین، رفیق دوست، جمع ندام اور ندما، اور مؤنث کے لیے ندیمتن آئے گا۔ وصار يدخل على حریمہ، وجعلہ ندیمہ، اور اس نے اس کو اس کا ہمنشین بنا دیا۔ وصار يدخل على حریمہ، اور وہ اس کے حریم پر یعنی ان کے گھر کی مستورات پر داخل ہونے لگا۔ ویسے حریم ان کا منع جس کی بے حرمتی نہ کی جائے، قابل احترام و تقدس چیز یا جگہ، اور حریم الرجل گھر کی عورتیں، گھر کی مستورات۔ تو یہاں پر یہی معنی مراد ہے کہ وہ اس کی گھر کی مستورات پر داخل ہونے لگا، من غیر استئذان، اجازت کے بغیر۔ وکان لہ وزیر کثیر الحسد، اور اس کا ایک وزیر تھا جو بہت ہی حسد کرنے والا تھا۔ فغار من البدوی، اسے دیہاتی سے غیرت آئی۔ غار یغیر غیرتن، الرجل علی المرأة والمرأة علی الرجل، مرد کا عورت پر اور عورت کا مرد پر غیرت کھانا، یعنی شوہر کا یہ پسند نہ کرنا کہ اس کی بیوی اپنے حسن و زینت کا اظہار کسی غیر کے سامنے کرے، یا غیر شوہر کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہو۔ ایسے ہی عورت کو اس پر ناگواری ہونا کہ اس کے شوہر کی توجہ کسی غیر کی طرف ہو۔ اور غیرت مند آدمی کو کہیں گے غیران، اور مؤنث ہو تو غیرہ۔ غیران مذکر ہیں اور غیرہ مؤنث ہے، یعنی غیرت مند، جمع آتی ہے غیارہ۔ اور غار منہ، کسی سے غیرت آنا، شرم آنا۔ تو اس کو دیہاتی سے غیرت آئی۔ وحسدہ، اور اس نے اس پر حسد کیا۔ وقال فی نفسی، اور اپنے جی میں کہا، لابد من مکیدۃ علی ھذا البدوی، اس دیہاتی کے اوپر چال چلنا ضروری ہے۔ مکیدۃ کا معنی فریب، دھوکہ، چال، جمع مقائد۔ یکاد یکید قیدن و مکیدتن، اس کا معنی ہے دھوکہ دینا، چال چلنا، مکر کرنا، برائی کا ارادہ کرنا، نقصان کا ارادہ کرنا۔ فإنه قد أخذ بقلب امیر المؤمنین، اس لیے کہ اس نے امیر المؤمنین کے دل کو پکڑ لیا ہے، یعنی امیر المؤمنین کے دل میں اس نے جگہ کر لی ہے، جس کی وجہ سے امیر معتصم اس کو بہت چاہتا ہے۔ وأبعدنی منہ، اور اس نے مجھ کو اس سے دور کر دیا ہے۔ فصار یتلطف بالبدوی، تو وہ بدوی یعنی دیہاتی کے اوپر نرمی کرنے لگا۔ تلطف یتلطف تلطفاً، کسی معاملے میں نرمی برتنا، کسی کے ساتھ میٹھا بن کر یا نرمی سے پیش آ کر بھید معلوم کرنا، ترکیب سے مل کر راز معلوم کرنا۔
فصار یتلطف بالبدوی، بس وہ دیہاتی کے ساتھ نرمی برتنے لگا، وَأَتَى بِهِ إِلَى مَنزِلِهِ، اور اس کو اس کے گھر کی طرف لایا، وَوَضَعَ لَهُ طَعَامًا، اور اس کے لیے کھانا رکھا، اکثر فیہ من السوم، جس میں اس نے لہسن زیادہ کر دیا، سوم کا معنی لہسن۔ فلما قال البدوی قال له، جب دیہاتی نے کھا لیا تو اس نے اس کو کہا، احذر ان تقرب من الامیر، امیر کے پاس، امیر کے نزدیک ہونے سے تو بچ یہ کہ تو نزدیک ہوئے امیر سے، کیوں؟ فیشم منک رائحۃ السوم فیتعدی لذالک، پس وہ تجھ سے لہسن کی بو سونگے گا جس کی وجہ سے وہ اس کو تکلیف ہوگی، فیتعدی لذالک، اس کی وجہ سے وہ تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ تعدی یتعدی کا معنی تکلیف پہنچنا، تکلیف میں مبتلا ہونا۔ فإنہ یکرہ رائحتہ، اس لیے کہ وہ اس کی بو کو ناپسند کرتا ہے۔ ثم ذهب الوزیر الی امیر المؤمنین فخلا بہ، پھر وزیر امیر المؤمنین کے پاس گیا اور اس کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کی، تنہائی میں اس کو لے گیا۔ خلا یخلو خلون و خلوتاً و خلون و خلان، کسی کے ساتھ خلوت میں ہونا، کسی سے تنہائی میں ملاقات کرنا، تنہا ہونا، خلوت میں جانا۔ تو امیر کو خلوت کے اندر لے گیا۔ وقال ان البدوی یقول عنک للناس ان امیر المؤمنین ابخر، اور کہا کہ بلا شبہ دیہاتی آپ کے بارے میں لوگوں سے کہتا ہے کہ بلا شبہ امیر المؤمنین گندا دہن ہے۔ ابخر اس کا معنی ہوتا ہے گندا دہن، جس کے منہ سے بدبو آتی ہو، مؤنث بخراؤ اور جمع بخرون، یہ اصل میں بخیرہ یبخر بخرن سے بنا ہے، منہ سے بدبو آنا، گندا دہن ہونا۔ فلما اتى البدوی طلبه المعتصم، پھر جب بدوی یعنی دیہاتی آیا تو معتصم نے اس کو بلایا۔ فلما قرب منه جعل كمه على فمه مخافة ان يشم الامیر منه رائحة السوم، پھر جب وہ اس سے نزدیک ہوا، یعنی دیہاتی معتصم سے نزدیک ہوا، تو اس نے اس کی آستین کو اس کے منہ پر رکھ دیا، اس ڈر سے کہ امیر ان سے لہسن کی بو کو سونگے، یعنی امیر کو تکلیف نہ پہنچے، معتصم کو، اس کی وجہ سے اپنے منہ کے اوپر آستین رکھ دی۔ فلما رآه امیر المؤمنین وهو یستر فمه بکمه قال ان الذي قال له الوزیر صحیح، پھر جب امیر المؤمنین نے اس کو دیکھا اس حال میں کہ وہ اس کا منہ اپنی آستین سے چھپا رہا تھا، تو اس نے کہا بلا شبہ وہ بات جس کو وزیر نے کہا تھا صحیح ہے، وہ بات جس کو وزیر نے کہی تھی صحیح ہے، درست ہے۔ فكتب المعتصم کتابا الی بعض عمالی، تو معتصم نے ایک رکا لکھا اس کے کسی گورنر کے پاس، اس کے کسی گورنر کو ایک رکا لکھا، یقول فیہ، جس میں وہ کہہ رہا تھا، یعنی اس رکو میں یہ لکھا ہوا تھا، اذا وصل الیک کتابی ھذا فاضرب رقبۃ حاملہ، جب میرا یہ رکا تیرے پاس پہنچے تو اس کے اٹھانے والے کی گردن، یعنی اس کو لے کر آنے والا، حامل کا مطلب اٹھانے والا، تو اس کے اٹھانے والے کی گردن مار دی جائے، یعنی اس کا سر قلم کر دیا جائے، تو اس کے اٹھانے والے کی گردن، اس کے اٹھانے والے کی گردن کاٹ دے۔ ضرب رقبۃ کا معنی سر قلم کرنا، گردن اڑا دینا۔ ثم دعا البدوی، پھر اس نے دیہاتی کو بلایا، ودفع الیہ الکتاب، اور اس کو رکا دیا، وقال له، اور اس کو کہا، امد به الى فلان وجئ سريعا بالجواب، تو اس کو لے کر جا فلانے کے پاس اور جلدی ہی جواب لے کر آ۔ فامتثل البدوی ما رسم به المعتصم، تو دیہاتی حکم بجا لایا، دیہاتی نے تعمیل کی اس حکم کی جس کا معتصم نے حکم دیا تھا۔ رسم یرسم، رسمن کسی کے لیے کوئی فرمان جاری کرنا، کسی کو حکم دینا۔ فامتثل البدوی، تو بدوی نے پورا کیا، یعنی حکم بجا لانا، امتثل امتثالا کمنا حکم بجا لانا، دیہاتی نے پورا کیا وہ جس کا معتصم نے حکم دیا تھا۔ واخذ الکتاب وخرج به من عنده، اور اس نے رکے کو لیا اور اس کو لے کر اس کے پاس سے نکلا۔ فبینما هو بالباب اذ لقيه الوزیر فقال له این تريد، اور اسی دوران کہ وہ دروازے پر تھا کہ اچانک وزیر نے اس کی ملاقات کی
پھر اس کو کہاں کا تو ارادہ ہے، کہاں تو چاہتا ہے، این تريد مطلب کہاں کا ارادہ ہے، تو کہاں جانا چاہتا ہے. قال اتوجہ بکتاب امیر المؤمنین الی عاملہ فلان، اس نے کہا میں امیر المؤمنین کے رکے کو لے کر اس کے فلاں عامل کے پاس جاتا ہوں. توجہ یا توجہ کا معنی رخ کرنا، متوجہ ہونا، جانا. تو میں امیر المؤمنین کے رقے کو لے کر رخ کرتا ہوں اس کے فلاں گورنر کے پاس، یعنی وہاں اس کے پاس لے کر جاتا ہوں. فقال الوزیر فی نفسہ، تو وزیر نے اپنے جی میں کہا، اپنے دل میں کہا، ان هذا البدوی ینال من التقلید مالا جزیلا، بلا شبہ یہ دیہاتی تقلید سے بہت سا مال پائے گا. نالا ینالو کا معنی پانا، قلد یقلد تقلیدن کا معنی نقل کرنا، نقل اتارنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں قلد کا ایک معنی ہوتا ہے کوئی معاملہ یا کام سپرد کرنا، ذمہ دار بنانا. تو بادشاہ نے اس کو جی یہ کام سپرد کیا تھا، یہ رکا پہنچانے کا، اسی کے بارے میں کہ من التقلید، یعنی یہ کام جو ذمہ داری دی ہے اس کو پورا کر لے گا تو اس کی وجہ سے بہت سا مال پائے گا. ان هذا البدوی ینال من التقلید مالا جزیلا، بلا شبہ یہ دیہاتی یہ ذمہ داری کو نبھا کر یا ذمہ داری کو نبھانے سے بہت مال پائے گا. مالا جزیلا کا معنی مالا کثیرا، بہت مال. فقال له ما تقول في من يريحك من هذا التعب الذي يلحقك في سفرك ويعطيك 2000 دینار. اس نے اس کو کہا تو کیا کہتا ہے اس شخص کے بارے میں جو تجھے راحت پہنچائے اس تھکن سے جو تجھے تیرے سفر میں لاحق ہوگی، اور وہ تجھ کو 2000 دینار بھی دے. یعنی جو آدمی اس سفر کی تھکن سے تجھے بچا لے اور 2000 دینار بھی دے دے تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. فقال له، تو اس نے اس کو کہا، انت الکبیر و انت الحاکم، آپ ہی بڑے ہیں اور آپ ہی فیصلہ کرنے والے، یعنی آپ ہی فیصلہ کیجیے، آپ ہی بڑے ہیں. دیہاتی نے وزیر کو یہ جواب دیا. وَمَهْمَا رَأَيْتَ مِنَ الرَّأْيِ افعل، اور جو کچھ بھی رائے، جس رائے کو بھی تو مناسب سمجھے کر لیجئے، کریے. یا آج راکمنا دیکھنا نہیں کریں گے، مناسب سمجھنا. وَمَهْمَا رَأَيْتَ مِنَ الرَّأْيِ، جو کچھ بھی رائے جس کو تو مناسب سمجھے کر. فقال، تو اس نے کہا تل کتاب، تو رکے کو لا. فدفعوا الیہ وآتاہ الوزیر 2000 دینار، تو اس نے اس کو وہ رکا اس کے حوالے کر دیا، اس کو دے دیا، اور وزیر نے اس کو 2000 دینار دیے. فرکب الوزیر، وزیر سوار ہوا، وسار بالکتاب الی المکان الذی هو قاصدہ، اور وہ کتاب کو لے کر گیا اس جگہ کی طرف جس کا وہ ارادہ کر رہا تھا. فلما قرأ العامل الکتاب امر بضرب عنقہ، جب عامل نے یعنی گورنر نے رکے کو پڑھا تو اس کی گردن کو مارنے کا حکم دیا، سر قلم کرنے کا حکم دیا. وبعد ایام تذکر الخلیفۃ فی امر البدوی وسأل عن الوزیر، کچھ دنوں کے بعد خلیفہ کو یاد آیا دیہاتی کے معاملے کے بارے میں اور اس نے وزیر کے بارے میں پوچھا. فأخبر بأن له ایاما ما ظہر، تو معتصم کو یعنی امیر کو خبر دی گئی کہ اس کے لیے چند دن ہوئے کہ وہ ظاہر نہیں ہوا، یعنی چند دنوں سے وزیر ظاہر نہیں ہوا، نظر نہیں آ رہا. وأن البدوی بالمدینۃ مقیم، اور یہ کہ دیہاتی شہر میں مقیم ہے، موجود ہے، شہر میں ٹھہرا ہوا ہے. فتعجب المعتصم من ذلک، تو معتصم کو اس سے تعجب ہوا. وأمر بإحضار البدوی وسألہ عن حالہ، اور اس نے دیہاتی کو حاضر کرنے کا حکم دیا اور اس سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا. فأخبرہ بالقصۃ التي اتفقت له مع الوزیر من اولها الى آخرها، اس نے اس کو اس قصے کی خبر دی جو اس کو پیش آیا وزیر کے ساتھ. من اولها الى آخرها، یعنی شروع سے لے کر آخر تک، یعنی پورا قصہ شروع سے لے کر آخر تک سنا دیا. فقال، تو اس نے کہا یعنی امیر نے کہا، معتصم نے، انت قلت انی انی ابخر، تو نے میرے بارے میں کہا تھا کہ میں گندہ دہن ہوں، یعنی میرے منہ سے بدبو آتی ہے، ایسا کہا تھا. فقال معاذ اللہ یا امیر المؤمنین کیف اتحدث بما لیس لی بہ علم، تو اس نے کہا اللہ کی پناہ امیر المؤمنین، کیسے میں بات کروں اس چیز کے بارے میں جس کا مجھے علم نہیں ہے. وانما کان مکرم منہ وخدیعۃ، اور صرف وہ اس کی طرف سے چالاکی اور دھوکہ تھا. خدیعۃ کا معنی
دھوکہ، مکر فریب چالاکی جمع خدائے، اور مکرون کا معنی بھی چالاکی دھوکہ۔ وَأَعْلَمُ كَيْفَ دَخَلَ بِهِ إِلَىٰ بَيْتِهِ وَأَطْعَمَهُ السُّومَ وَمَا جَرَىٰ لَهُ مَعَهُ، یہ سومن نہیں پڑھیں گے، سومن آتا ہے سا کے اوپر پیش۔ اور اس نے اس کو بتایا، عالم یعلم اعلام کا معنی خبر دینا بتانا، اور اس نے اس کو بتایا کہ کیسے وہ اس کو لے کر داخل ہوا اس کے گھر کے اندر، اور اس کو لہسن کھلایا، اور کیا بتایا، وہ جو اس کو پیش آیا اس کے ساتھ۔ لہو کی زمین لوٹے گی یہ دیہاتی کی طرف، اور ماؤ کی زمین لوٹے گی وزیر کی طرف، اور وہ جو کہ اس دیہاتی کے لیے اس وزیر کے ساتھ پیش آیا، جاری ہوا۔ فقال المعتصم، تو معتصم نے کہا، قاتل اللہ الحسد، اللہ حسد کا برا کرے، حسد کا ستیہ ناش کرے۔ بدا بصاحبها فقتلہ، جو اس کی حسد والے سے ظاہر ہوا پھر اس کو قتل کر دیا، یعنی وزیر سے ظاہر ہوا یہ حسد، اور یہ حسد اس کے لیے جان لیوا بن گیا۔ فقتلہ، پس اس نے اس کو قتل کر دیا۔ ثم خلع علی البدوی واتخذہ مکانہ وزیرا، پھر اس نے دیہاتی کو خلعت دی، خلعت کا معنی پوشاک جو بطور انعام دی جاتی ہے، تو خلا یخلعو کا ایک معنی تو ہوتا ہے جوتا وغیرہ نکالنا، جیسے قرآن کے اندر ہے فخلعنا علیک، آپ اپنے دونوں جوتوں کو نکال دیجئے، لیکن یہاں پر خلا علاج کے صلے کے ساتھ اور تو اس کا معنی ہوتا ہے خلعت عطا کرنا، پوشاک وغیرہ انعام کے طور پر دینا۔ پھر اس نے پوشاک دیہاتی کو انعام کے طور پر دی، واتخذہ مکانہ وزیرا، اور اس نے اس کو اس کی جگہ پر وزیر بنا دیا۔ وراح الوزیر بحسدہ، اور وزیر اس کی حسد کی وجہ سے چلا گیا۔ راح یروح رواحا، شام کے وقت آنا جانا، اور غدا یغدو غدوا، صبح کے وقت آنا جانا، لیکن پھر ان دونوں کا معنی مطلقاً آنا جانا ترجمہ کر لیا جاتا ہے۔ راح یروح رواحا اور غدا یغدو غدوا مطلقاً بھی آنا جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر راح بمعنی ذہب، وراح الوزیر بحسدہ، اور وزیر اس کی حسد کی وجہ سے چلا گیا، یعنی مطلب کہ مر گیا۔ تو دیکھیے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کے اوپر بھی حسد نہیں کرنا چاہیے، کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر ہمارے دل کے اندر جلنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ بلا شبہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 21۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 22 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔